بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز ویسی اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی پہ میرا ویلاگ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 23 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں جو شیڈول کا اعلان ہوا تھا اس میں کاغذات نامزدگی واپس لینے کا مرحلہ مکمل ہوا اور امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اب الیکشن جو مہم ہے ان حلقوں میں جہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین، اسی تناظر میں آج ہم بات کریں گے فیصل آباد کے دو قومی حلقوں حلقہ NA 96 اور حلقہ NA 104 کے بارے میں کہ انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ اور کاغذات نامزدگی کی واپسی کے بعد جو حتمی فہرست جاری ہوئی ہے اس کے بعد ان حلقوں میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پہلے ہم نے انفرادی حلقوں میں بات کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ اگر کوئی تازہ ترین صورتحال ان حلقوں میں سامنے آئی تو ہم ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو تازہ ترین صورتحال فی الوقت یہی کہ حتمی فہرست جاری ہو چکی، امیدواران فائنل ہو چکے، ان کو انتخابی نشانات الاٹ ہو چکے، انتخابی جو میدان ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور لنگوٹ کس کر جو امیدواران ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں حلقہ NA 96 فیصل آباد 2 جو کہ جڑاں والا تحصیل کے علاقوں پہ مشتمل ہے۔ یہاں سے 2024 میں کامیاب ہوئے تھے رائے حیدر کھرل، جنہوں نے 1,34,000 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے تھے اور انہوں نے نون لیگ کے نواب شیر وسیر کو شکست دی تھی جنہوں نے 92,000 ووٹ لیے تھے۔ اب اس حلقے میں پوزیشن یہ ہے کہ نون لیگ نے نواب شیر وسیر کو ٹکٹ جاری نہیں کی، وہ ناراض ہوئے، انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور ناظرین ان کے مقابلے میں نون لیگ نے ٹکٹ دی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے بھائی بلال بدر چودھری کو۔ اس حلقے میں شروع میں تو پوزیشن یہ تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ مقابلہ بڑا سخت اور تگڑا ہونے جا رہا ہے، بلکہ کافی حد تک جو اس مقابلے کا رخ ہے وہ نواب شیر وسیر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انتخابی نشانات کے بعد جب انتخابی نشانات کا مرحلہ آیا تو اس کے بعد یہ پوزیشن تھی کہ وہ ایک بڑی ریلی کی شکل میں انتخابی نشان لینے گئے اور واپسی پر جگہ جگہ نواب شیر وسیر کا جو ہے استقبال ہوا، بہت شاندار قسم کا، یعنی انہوں نے ایک ماحول سا بنا دیا حلقے میں آزاد امیدوار ہونے کے باوجود۔ لیکن یہ ایک ایسے سمجھے تگڑے سیاستدان کے طور پر اس حلقے میں جانے جاتے ہیں، تو انہوں نے بلال بدر چودھری کو ایک طرح سے ٹف ٹائم دینے کے لیے الارم بجا دیا ہے۔ ناظرین، سب سے زیادہ توڑ پھوڑ بھی فیصل آباد کے اس حلقے میں دیکھنے میں آئی۔ جب ٹکٹ نہیں ملی نواب شیر وسیر کو تو نون لیگ کے بھی جو کئی گروپ تھے وہ ٹوٹ کر نواب شیر وسیر کے ساتھ جا ملے تھے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ ناراض ہو کر یا ٹکٹ کے معاملات سے نالاں ہو کر نواب شیر وسیر کی طرف گئے تھے ان کی واپسی تقریباً جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال آپ یہ دیکھیں کہ کافی سارے گروپس جو ہیں انہوں نے طلال چودھری سے ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے اور روز وہاں کوئی نہ کوئی جو گروپ ہے وہ بلال بدر چودھری کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے۔ ناظرین، یہاں سے ایک اہم امیدوار تھے ملک شاہد اقبال اعوان، 2024 میں نون لیگ کی ٹکٹ کے یعنی کہ خواہش مند تھے لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملی۔ طلال چودھری نے اپنے والد کو ٹکٹ لے کر دی، وہ ناراض ہو کر کرنٹ پارٹی میں چلے گئے تھے، لیکن اب جو یعنی کہ ذرائع ہیں ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ ملک شاہد اقبال اعوان جو ہیں وہ کرن پارٹی سے واپس نون لیگ میں اپنا جو ہے سفر وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بلال بدر چودھری کی حمایت کا جو ہے عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ چودھری علی اختر کے بیٹے ہیں تیمور علی خان، ان سے بھی رابطہ ہوا ہے اور سب سے اہم چیز جو ناظرین وہ یہ ہے کہ چودھری ظہیر الدین جو کہ سابق اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے بھی بلال بدر چودھری کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یعنی کہ جو پہلے تھوڑا سا ایج نواب شیر وسیر کو حاصل ہو رہا تھا وہ تقریباً بیلنس ہوتا جا رہا ہے اور ایک تگڑا مقابلہ دیکھنے کو ہمیں اس حلقے میں مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اس پارٹی کی امیدوار رائے وکاس کھرل، ان سے رابطہ کیا ہے نواب شیر وسیر نے
ان کے درمیان بھی معاملات چل رہے ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ بالکل نواب شیر وزیر کو ملے گا۔ اس سے پہلے کچھ دن پہلے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بھی ملاقات کی تھی نواب شیر وزیر سے، تو اس کو بھی ایک خاص تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اگر رائے وقاص کھرل کھول کر نواب شیر وزیر کے حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں تو یہ مقابلہ بالکل تگڑا نہیں بلکہ بہت تگڑا ہونے جا رہا ہے۔ جو بھی امیدوار ہارے گا یا جیتے گا، ووٹوں کا فرق اس طرح نہیں ہوگا جیسے 2024 میں رہا تھا، جب رائے حیدر کھرل نے تقریباً 42,000 ووٹوں سے شکست دی تھی نواب شیر وزیر کو۔ نواب شیر وزیر نون لیگ کی ٹکٹ کے امیدوار تھے، لیکن نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دی کیونکہ ان کا وعدہ تھا 2024 میں ٹکٹ دینے کا۔ عدم اعتماد کے دوران جو ان سے مفاہمت کی گئی تھی وہ نون لیگ نے وعدہ پورا کیا تھا۔ اس الیکشن میں نون لیگ پابند نہیں تھی، تو نون لیگ نے اسی پابندی کے یعنی کہ جہاں تھا سلسلہ ایک مفاہمت کا، اسے ہٹ کر بلال بدر چودھری کو ٹکٹ دی ہے۔ ایک طرف وزیر مملکت کا بھائی ہے، ایک طرف تجربہ کار گھاک سیاستدان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میدان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ باقی دوسری جو سب سے اہم بات کہ وزیر مملکت طلال چودھری وزیر مملکت ہونے کے باوجود ان پہ پابندی ہیں، لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ وہ تمام تر سرکاری وسائل کے ساتھ اپنے بھائی کی کمپین چلا رہے ہیں۔ دن قریب آتے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 17-18 دنوں بعد پتہ چل جائے گا کہ اس حلقے کی عوام نے کس کو اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیجنا ہے۔ ناظرین، اگلا حلقہ جو ہے وہ ہے حلقہ NA 104 فیصلہ آباد 10۔ یہ فیصلہ آباد ضلع کے 10 قومی حلقوں میں سے آخری قومی حلقہ ہے۔ ناظرین، اس حلقے میں یہاں سے صاحبزادہ حامد رضا نے جناب شکست دی تھی راجہ ریاض احمد کے بیٹے بیرسٹر دانیال احمد کو۔ دلچسپ بات کہ اس حلقے میں بھی وہی صورتحال تھی جو حلقہ 196 میں تھی کہ صاحبزادہ حامد رضا نے 1,32,000 اور بیرسٹر دانیال نے 92,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے PTI کی پالیسی کے تحت الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ راجہ دانیال احمد کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کئی امیدوار ٹکٹ کے خواہش مند تھے نون لیگ کی طرف سے، لیکن اب یہ پوزیشن ہے کہ تمام امیدواروں نے جو کہ ٹکٹ کے خواہش مند تھے نون لیگ کے، ان کو ٹکٹ نہیں ملی۔ یعنی ٹکٹ سے محروم جتنے افراد تھے انہوں نے راجہ دانیال کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم سابق MNA رانا افضل کے بیٹے رانا احسان افضل جو کہ مشیر بھی ہیں وفاقی حکومت میں، انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر دیکھا جائے تو یہاں سے مہر عبدالرؤف رشید جو کہ مہر حامد رشید MPA کے بھائی ہیں، چناب کلب کے سابقہ سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بلکہ تمام امیدوار جو ہیں وہ بیرسٹر راجہ دانیال کے گھر اکٹھے ہوئے۔ جتنے امیدوار ہارے 2024 میں راجہ دانیال بھی آ رہے تھے، یعنی کہ جتنے محروم ٹکٹ سے جو ہارے امیدوار تھے انہوں نے اس دفعہ اکٹھے ہو کر 2024 کے ہارے ہوئے رنر اپ راجہ دانیال کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اگر اس حلقے کا غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کیا جائے تو ناظرین بیرسٹر راجہ دانیال کے کوئی مقابلہ میں نظر نہیں آتا امیدوار۔ 80% چانسز ہیں کہ یہ آرام سے یہ میدان مار جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں رانا عدنان جاوید ہیں، ان کو ملا ہے ایک رہٹ یعنی چرخہ پانے کا انتخابی نشان، عجیب و غریب نشان، لیکن ان کی کمپین بھی سست روی کا شکار ہے۔ 1 to 1 مقابلہ ہے، لیکن بیرسٹر راجہ دانیال ایک اہم اور مضبوط امیدوار کے طور پر میدان موجود ہیں اور وہ اس حلقے میں بآسانی جیت جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھے فیصل آباد کے 2 حلقے۔ اس 2 حلقوں میں جو حلقہ NA 96 ہے وہاں تگڑا مقابلہ دیکھنے کو آئے گا، اور جو NA 104 ہے یہاں سے امید ہے کہ بیرسٹر راجہ دانیال بآسانی جیت جائیں گے۔ یعنی ایک حلقے میں نون لیگ کو اعزاز حاصل ہے اور دوسرے حلقے میں نون لیگ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ناظرین، اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں نئے حلقوں کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ شراز ویسی کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔